آپ سے یہ میں کویشچن کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، اگر یہ ہندو کا دل ہوا، ہندو نے ڈونیٹ کیا ہوا، تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ جائز ہے؟ مطلب کہ بھائی ایک مسلم لڑکی کو ہندو کا دل اگر لگ گیا تو اپنے قدموں پہ کھڑا. ہمیں تو کبھی سعودی عربیہ کی بیساکھی چاہیے، کبھی چین کی چاہیے، کبھی ایران کی چاہیے. ہمارے گیت بدلتے رہتے ہیں. انیشیٹوز لی ہیں. پاکستانیوں کا تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو بہت ساروں کو تو جو ویزاز ملتے ہیں وہ ملتے ہی آج کل میڈیکل ٹورزم پہ ہیں، ہیومینیٹیرین بیسس پہ ملتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ یہ اسپرچول سائٹس پہ وزٹ کرنے کے لیے ملتے ہیں. لارجلی تو ویزا وغیرہ بند ہوئے ہیں اور کوئی آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا. حالانکہ یہ تو ویزز تو کھلا ہونا چاہیے. یہ خبر سن کے حیرت ہوئی ہے، یقین آیا کہ وہ یار انڈین نے پاکستانی کو دل دے دیا، اور دل وہ نہیں جو ہم کہتے ہیں کہ تمہیں دل دے دیا، واقعی میں اپنا دل ڈونیٹ کر دیا. میرے لیے تو بڑی حیران کرنے والی خبر ہے. پہلے میں پاک امریکہ فلانا ٹمکانا، حالانکہ آپ غلام تھے ان کے، وہ آج بھی آپ کے آقا ہیں. اسی لیے آپ کا 10 سال صدر رہنے والا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ہی ایک انیشیل سٹیپ لے لینا چاہیے اور وہاں کے لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے، وہ پاکستان آئے، آ کے دیکھے پاکستان، ملیں یہاں پہ لوگوں کو، اور سب سے پہلے فیملیز آئیں، جو رشتہ دار ہیں. جو حیرانی کی بات میں یہ کہوں گا، مجھے اس طرح سے حیرانی ہو رہی ہے کہ ایک کنٹری جو ہمارے ساتھ انڈیپینڈنٹ آزاد ہوا ہے، تو آج اس کی میڈیکل فیسلٹی اس لیول تک پہنچ چکی ہے کہ وہ، تو ہمارے لیے یہ لمحہ فکری ہے کہ ہمارے کنٹری میں اس طرح کی فیسلٹیز اویلیبل کیوں نہیں ہے. انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایک دوسرے کی ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں. ہم گھامڑ قسم کے، ان پڑھ قسم کے، جاہل قسم کے لوگ ہیں. ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے. ہماری تو بات میڈیکل ہسٹری میں میرے خیال سے میں نے پہلی دفعہ سنی ہے کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ، پہلے ہیئر کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، لیور کا لیور ٹرانسپلانٹ ٹرانسپلانٹ ہوا، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے یہ والا، لیکن میڈیکل ہسٹری کے اندر یہ سب سے پہلا کام ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھائی یہ جو ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، اگر یہ ہندو کا دل ہوا، ہندو نے ڈونیٹ کیا ہوا، تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ جائز ہے؟ مطلب کہ بھائی ایک مسلم لڑکی کو ہندو کا دل اگر لگ گیا تو دیکھیں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو انسانیت کے ناطے کیے جاتے ہیں. زبردست. دیکھیں تو انسانیت تو اس نے یہ نہیں، اس نے مذہب دیکھنا ہوتا نا، اگر تو اس کبھی بھی نہ دیکھا، اس نے صرف انسان کو دیکھا، انسانیت کے ناطے اس نے اپنا دل ڈونیٹ کیا ہے. تو ہمیں بھی انسانیت کو ہی دیکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ نے سنا ہے، بلکہ بہت مشہور حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، اس نے پوری انسانیت کی جان. ٹھیک ہے، یعنی اس انڈین نے پورے انسانیت کی جان بچائی ہے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. بھائی آپ یا آپ میں سے کوئی بولنا چاہے گا؟ یہی سوال جو میں بات کر رہا ہوں. پہلے تو یہ بتائیں آپ کو یہ خبر سن کے کیسا لگا؟ نارمل لگا کہ بھائی ایک انڈین نے واقعی میں اپنا دل ڈونیٹ کر دیا ہے ایک پاکستانی کو؟ بالکل. یہ بات میڈیکل ہسٹری میں میرے خیال سے میں نے پہلی دفعہ سنی ہے کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ، پہلے ہیئر کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، لیور کا ٹرانسپلانٹ ہوا، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے یہ والا، لیکن میڈیکل ہسٹری کے اندر یہ سب سے پہلا کام ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فری آف کاسٹ ہے. اور بڑی اس سے، ہاں فری آف کاسٹ. اور میرے لیے اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان جو بتایا جاتا ہے کہ جی دشمن کنٹریز ہیں ایک دوسرے، یہ ہے مقابلہ ہے، ادھر سے یہ ایک پازیٹیو گیسچر آنا. میرا خیال سے یہ انڈیا پاکستان تو یہ ہمارے دلوں کے اندر بسا ہوا ہے کہ ہم نے انعام بنایا ہوا ہے. باقی اگر انسانیت کی خاطر دیکھا جائے، 69 اولڈ ایئر کا بندہ ہے اور اس نے 19 ایئرس کی لڑکی کو ہارٹ دے دیا، اس نے ایک انسانیت سمجھ کے، یار میں تو چلو وقت آخر پہ ہوں، آگے زندگی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ 19 سال والی لڑکی آگے جتنا دیر جیے گی اس کے لیے جیے گی نا. اس نے ایک اپنا جو اس کا ایک مقصد تھا اس کے پیچھے دینے کے لیے، اور بھی اس کو چینج کروانا ظاہر سی بات ہے. ایک سرجری ہے کو آدھا پونا وہ بھی گھنٹہ، ڈاکٹرز نے فری آف کاسٹ کی ہے. اور یہ ہارٹ کی جو سرجری ہوتی ہے میرے خیال سے آدھا پونا گھنٹہ کا تو نہیں ہوتا، یہ 8 سے 10 گھنٹے کی ہوتی ہے. اس نے بھی اپنے آپ کو کٹوایا، اس نے بھی کٹوایا، لیکن یہ ایک انسانیت کو زندہ کر دیا. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک ہمارے لیے سبق آمیز ہے کہ آج کل جو ہمارا پیسے والا طبقہ ہے اس کو چاہیے کہ لوگ آج کل میڈیکل کو لے کے بہت پریشان ہوتے ہیں. کوئی اپنا انسانیت کے لیے ٹیسٹ نہیں کروا پاتے، کوئی لوگ چھپے رستم ہوتے ہیں، کوئی مطلب اپنا جو ہے وہ دکھ تو کسی کو سنا نہیں سکتے. انیشیٹوز لی ہیں. پاکستانیوں کا تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو بہت ساروں کو تو جو ویزاز ملتے ہیں وہ ملتے ہی آج کل میڈیکل ٹورزم پہ ہیں، ہیومینیٹیرین بیسس پہ ملتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ یہ اسپرچول سائٹس پہ وزٹ کرنے کے لیے ملتے ہیں. لارجلی تو ویزا وغیرہ بند ہوئے ہیں اور کوئی آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا. حالانکہ یہ تو ویزز تو کھلا ہونا چاہیے، ویزاز تو ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے. لیکن شاید پتہ نہیں حکومتوں کی پالیسیز ایسی ہیں، حکومتیں یہ محسوس کرتی ہیں کہ
شاید ایسے کرنے سے وہ زیادہ مضبوط ہو جائیں گی. یہ بھارت کی حکومت اور پاکستان کی حکومت، یہ بھارت تو ایک وہ ظاہری بات ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے گریوینسز ہیں، ہمیں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کشمیر میں یہ کیا وہ کیا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ہی ایک انیشیل سٹیپ لے لینا چاہیے اور وہاں کے لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے وہ پاکستان آئے، آ کے دیکھے پاکستان، ملیں یہاں پہ لوگوں کو. اور سب سے پہلے فیملیز آئیں، جو رشتہ دار ہیں، جو لوگ، مجھے یاد ہے کہ منموہن سنگھ صاحب جو تھے سابق وزیر اعظم، وہ چکوال آنا چاہتے تھے اپنے جنم بھومی جہاں پہ وہ پیدا آئی تھنک ہوئے، اور ان کی فیملی یہاں تھی، لیکن فار سم ریزن وہ نہ آ سکے ایز اے پرائم منسٹر. اس وقت بھی ان کے اوپر پریشر تھا. دیکھیں یہاں پہ وزیر جو اعظم ہیں ان کے اوپر بھی پریشر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور بڑی بات ہوتی وہ چکوال آتے تو ایک ہسٹری بن جاتی، لیکن انفارچونیٹلی وہ 2 ٹینیورز میں نہیں آئے. نریندر مودی صاحب اپنے 2 ٹینیور میں کچھ گھنٹے کے لیے آئے. تو یہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے. آپ فار ایگزامپل انڈیا کی جو میڈیکل ٹورزم ہے، وہ اس کو تو انڈیا کو تو چاہیے کہ انڈیا تمام جو خطے کے ممالک ہیں ان کو الاؤ کرے اس حوالے سے. اور میرے اپنے ایک دوست ہیں، بہت ہی اچھے دوست ہیں، چٹھا صاحب، تو انہوں نے، ان کے والد صاحب جو ہیں بڑا چھوٹے تھے تب ہم، آئی تھنک تب ہم یونیورسٹی بھی نہیں گئے تھے، کالج پڑھتے تھے، تو انہوں نے اپنا لیور ٹرانسپلانٹ کرایا تھا. تو اس وقت ہم سنتے تھے یہ کیا ہوتا ہے، تو نہیں تھے، ویزاز نہیں ملتے تھے. تو پھر ہم نے اس وقت جو ایک منسٹر صاحب تھے ہمارے، منسٹر فار اسٹیٹ فار فارن افیئرس، ان سے ریکویسٹ کی. انہوں نے اسپیشلی جو ہے وہ اس کو پین لیا، انہوں نے ویزے لگوائے، سارا کچھ کیا. پھر وہ وہاں گئے، پھر وہ 2-3 مہینے وہاں پہ رہ کے آئے انڈیا کے اندر. تو اور رہ کے آئے، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ، اور بڑا اچھا ٹرانسپلانٹ ہوا، اور ابھی بھی وہ بالکل ہی از لائیو اینڈ ماشاء اللہ اپنے زندگی کے کاروبار، بزنس، اپنی کھیتی باڑی، زیادہ کسان ہیں وہ، تو اپنا باقی کاروبار کر رہے ہیں، اور مطلب زندگی پالیٹکس کر رہے ہیں. بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے ان کی. اور وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جب ہم انڈیا گئے تو ان کا بیٹا بھی ساتھ گیا، ان کا ایک نیفیو بھی ساتھ گیا. تو جو نیفیو تھا اس نے، وہ ڈونر تھا، تو وہ بھی وہاں پہ رہا. تو بیٹا بھی گیا. تو اور مجھے وہ جو انہوں نے باتیں بتائیں، کہتے ہیں پھر ہمیں لوگوں نے بڑا پیار کیا وہاں پہ. تو کچھ ان کے علاقے کے لوگ تھے، ان کے گاؤں کے لوگ تھے، ان کو پتہ تھا کہ وہ انڈیا میں ہیں، تو وہ ان سے جا کے ملے بھی. اینڈ وہ بتاتے ہیں کہ وہ پیسے لے کے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہ پیسے، یہ دس از واٹ آئی ہرڈ فرام دیم، کہ جو ہم نے، ہمارا خرچہ آنا تھا ڈاکٹر کے پاس، تو وہ جو ہمارے ریلیٹیو تو نہیں تھے وہ، لیکن جاننے والے تھے، یا ہمارا گاؤں ایک تھا وہ کہتے ہیں، تو وہ پیسے لے کے آئے ہوئے تھے ایک بریف کیس کے اندر، کہ نہیں آپ نہ پیسے دیں، ہم پیسے دیں گے، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ بڑے دہائیوں